میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے امتحانوں کے لیے بنائی ہے۔ ساری کائنات هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ ساری اس زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے ہے، اور میں اور آپ اور دنیا کے سارے انسان، مرد اور عورت، انہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ وہ ہمیں امتحان میں ڈال کے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کو کون راضی کرتا ہے، اپنی مرضی پر کون چلتا ہے۔ یہ جہان اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس نے صرف خیر کو نہیں بنایا، شر کو بھی بنایا تاکہ امتحان ہو سکے۔ سچ بھی رکھا، جھوٹ بھی ہے، اور کفر بھی ہے، ایمان بھی ہے، توحید بھی ہے، شرک بھی ہے، پاک دامنی بھی ہے، زنا بھی ہے، شراب بھی ہے، پانی بھی ہے، ظلم بھی ہے، عدل بھی ہے، محبت بھی ہے، نفرت بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، اجالا بھی ہے، جنگ بھی ہے، امن بھی ہے، نغمہ بھی ہے، قرآن بھی ہے، عورت کی آوارگی بھی ہے، پاک دامنی بھی ہے۔ یہ سارے چیزیں اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بنائی ہیں، اور پھر ہمیں اختیار دیا ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ تمہاری مرضی ہے اللہ کی مان کے چلو، تمہاری مرضی ہے اپنی پسند کی راہوں پر چلو۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ جو اس کی راہوں پر چلیں گے وہ کامیاب ہیں۔ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر لی وہ کامیاب ہو گئے۔ دنیا اور آخرت ان کے لیے مقدر کر دی گئی، عزتیں بھی، کامیابیاں بھی، اور محبتیں بھی۔ اور جو اللہ اس کے رسول کے نافرمان ہو گئے وہ دنیا بھی گما بیٹھے، وہ آخرت بھی گما بیٹھے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ جن کی نیکیاں کم پڑ گئیں، ان کے وزن کم ہوئے، یہ ناکام ہیں دنیا اور آخرت میں، جہنم ان کو جلائے گی۔ ہم فیہا کالحون، اسی میں ان کو رہنا پڑے گا۔ بڑی خوفناک صورتحال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ خیر پہ چلنا کامیابی، شر پہ چلنا ناکامی۔ اللہ نے چیزوں میں اثرات رکھے ہیں، کوئی چیز اپنی طاقت سے نہ بنتی ہے، نہ بگڑتی ہے، نہ مٹتی ہے۔ اس کا بننا بھی اللہ کا ارادہ ہے، بگڑنا بھی اللہ کا ارادہ ہے، مٹ جانا بھی اللہ کا ارادہ ہے۔ ان چیزوں میں اللہ نے کہیں نفع رکھا ہے خیر کی طرح، کہیں نقصان رکھا ہے شر کی طرح۔ کفر میں شر ہے، ایمان میں خیر ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے زہر میں موت رکھی ہے، شہد میں شفا کو رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کی تاثیر کو بھی بدلا ہے، نمک کو کڑوا بنایا ہے، شہد کو شکر کو میٹھا بنایا ہے، انگور کو ایک اور رنگ دیا ہے، کیلے کو اور رنگ دیا ہے، لیموں میں کھٹاس کو بھرا ہے، آم میں مٹھاس کو بھرا ہے۔ یہ مختلف اس کے بنائے ہوئے نظام ہیں، جس میں کسی چیزوں میں نفع کا اثر ہے، کسی چیزوں میں نقصان کا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی تاثیر کو بدل بھی دیتا ہے۔ کوئی چیز اپنی ذات سے نہ اٹھتی ہے، نہ بیٹھتی ہے، نہ دوڑتی ہے، نہ تیرتی ہے، نہ اڑتی ہے۔ آسمان کی بلندیاں اللہ کے ارادے سے ہیں، زمین کی پستی اللہ کے ارادے سے ہے۔ سانپ ایک کیڑا ہے، اسے کیا خبر میرے اندر زہر بنتا ہے، اور اسے کیا خبر کہ زہر بنتا کیسے ہے، اسے کیا خبر کہ زہر سے اگلا مر جاتا ہے، اسے کیا خبر کہ میرے تالوں کی تھیلی میں ایک ایسا سیال مادہ ہے جو کسی بھی انسان کی موت کا پیغام ہے۔ وہاں سے ایک نالی چلتی ہے، اس کے دانت میں آتی۔ دیکھو آپ سب کے میرے اپنے دانت دیکھو، مضبوط ہیں، ٹھوس ہیں، ان میں کوئی کسی قسم کا کھوکھلا پن نہیں ہے۔ یہ کون رب ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے
جو سانپ کے دانت کو کھوکھلا بناتا ہے، اس کا دانت بیچ میں سے خلا ہوتا ہے، پیچھے سے زہر کی نالی، زہر کی تھیلی ہے، اس میں سے ایک نالی آتی ہے، وہ اس کے دانت کے اندر دانت چلی جاتی ہے، آگے سے اس کے دانت کا منہ کھلا ہوا ہے، ہمارے دانتوں کا اگلا منہ بند ہے اور سانپ کے دانت کا منہ یہاں سے کھلا ہوا ہے، اندر سے کھوکھلا ہے، اس میں ایک نالی ہے، وہ پیچھے زہر کے ساتھ جا کے ملی ہوئی ہے، وہ اللہ کے دیے ہوئے علم کے ساتھ حملہ کرتا ہے۔ جب سانپ یوں حملہ کرتا ہے، یہ اس کی جو یہ حملے کی رفتار ہے 90 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے، 90 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سانپ حملہ کرتا ہے۔ اسے یہ سارا نظام اپنی طاقت سے ملا ہے، اس نے ماں سے لیا، باپ سے لیا، کسی سنیاسی سے لیا، کوئی جنگل کی زہریلی بوٹیوں سے زہر لیا، وہ مینڈک کھاتا ہے، وہ چوہے کھاتا ہے، اور اس کے اندر غذا میں سے ایک مادہ نکلتا ہے جو زہر بن کر اس کے بالوں میں جا کے جمع ہوتا ہے، وہاں سے نالی کے ذریعے سے دانت میں آتا ہے، اور جس کو کاٹتا ہے وہاں سے آگے اس کے خون میں جاتا ہے۔ سانپ ایک کیڑا ہے، کینچوا بھی ایک کیڑا ہے، عقاب بھی ایک پرندہ ہے، اور گدھ بھی ایک پرندہ ہے، اور کوا بھی ایک پرندہ ہے، اور مور بھی ایک پرندہ ہے۔ ایک اونچی اڑان اڑتا ہے اور تازہ گوشت پہ جا کے حملہ کرتا ہے، دوسرا اونچی اڑان اڑتا ہے اور گندے مردار بدبودار لاش پہ جا کے گرتا ہے، تیسرا نیچے اڑان اڑتا ہے اور وہ دانا دن کا چگتا ہے۔ یہ سب جو تقسیم کار ہے کہ عقاب کی اونچی اڑان ہے اور وہ پرندوں پر گرتا ہے، گدھ کی اونچی اڑان ہے اور وہ مردار پر گرتا ہے، اور سانپ پھنکارتا ہے اور وہ بھی ایک کیڑا ہے، اور کینچوا بھی ایک کیڑا ہے، اور کھلنے والا پھول اپنی طاقت سے اپنے اندر وہ رنگ کو نہیں بھر رہا، خوشبو کو نہیں بھر رہا، آم اپنی طاقت سے اپنے اندر مٹھاس کو نہیں بھر رہا۔ یہ میرے اللہ کا نظام ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرج به ثمرات مختلفا الوانها، وہ اللہ ہے جو آسمان سے پانی کو اتارتا ہے اور اس کے ساتھ پھلوں کو رنگ دیتا ہے۔ زہر بھی اللہ نے بنایا، شہد بھی اللہ نے بنایا، ایک کیڑے کی تھوک کو جمع کر کے زہر بنایا، ایک مکھی کی تھوک کو جمع کر کے شہد بنایا، ایک کیڑے کی تھوک کو جمع کر کے ریشم بنایا، ایک مکھی کی تھوک کو جمع کر کے گندگی بنایا۔ مکھی یہ اڑنے والی ہر وقت یہ بھی مکھی ہے، شہد کی بھی مکھی ہے، اس کے پیٹ میں جا کر شہد بنا، اس کے پیٹ میں جا کر گند بنا، شہد ریشم کے کیڑے کے منہ میں جا کر وہ دھاگا بنا، سانپ کے منہ میں جا کر وہ زہر بنا۔ کیڑوں کے اوپر، مکھیوں کے اوپر نئے نئے ترتیب سے اپنے اوامر کو نافذ فرما کر کہیں سے شہد نکالا، کہیں سے زہر نکالا، کہیں سے ریشم نکالا، کہیں سے دھاگا نکالا، کہیں سے مہک نکالی، کہیں سے بدبو نکالی، کسی کو بلندی دے دی، کسی کو پستی دے دی، کسی میں سختی بھر دی، کسی میں نرمی بھر دی، کسی کو بچھا دیا، کسی کو اٹھا دیا، کسی کو اڑا دیا، کسی کو پھنسا دیا، پانی کو چلا دیا، پہاڑوں کو کھڑا کر دیا، ہواؤں کو لطیف بنا دیا، صدف کے منہ میں پانی کو موتی بنا دیا، سانپ کے منہ میں زہر بنا دیا، اور پھول کے منہ میں جا کر اسے پنکھڑی بنا دیا، اور درخت کے جڑ میں پہنچا کر اسے پھل پھول اور پتے بنا دیا، میرے پیٹ میں پہنچا کر زندگی کا سامان بنا دیا، بادلوں میں پہنچا کر بخار بنا دیا، اندر ڈال کر پانی بنا دیا، اوپر پہنچا کے برف بنا دیا، کہیں برف گرائی، کہیں پانی گرایا، کہیں بادلوں کو سفید کیا، بے جان کہیں سرخ کیا، ہواؤں سے بھرا کہیں کالا کیا، پانیوں سے بھرا۔ الم تر ان اللہ یرسی سحابا، یہ تیرا اللہ ہے جو بادلوں کو ہانکتا ہے، ثم یؤلف بینہم، پھر انہیں جوڑتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، پھر انہیں اوپر پہاڑوں کی طرح کھڑا کرتا ہے، بادل یوں اکٹھا ہوتا ہے پھر اوپر چلا جاتا ہے، یہ جب اوپر جاتا ہے تو وہاں اولے بنتے ہیں، جو نیچے سیدھا ہوتا ہے اس میں پانی بنتا ہے، جس پر چاہے اوپر سے اولے
اولے برسا دے، جس پر چاہے پانی برسا دے۔ کسی کی کھیتی کو اجاڑنا ہو تو برف گرا دیتا ہے، اولے گرا دیتا ہے۔ کسی کی کھیتی کو آباد کرنا تو پانی برسا دیتا ہے، نالیوں میں بہا دیتا ہے۔ ہر شکل اللہ کی محتاج ہے، ہر صورت ہر مورت اللہ کی محتاج ہے، ہر روپ ہر رنگ ہر آواز یہ اللہ کی محتاج ہے۔ ہر سختی ہر نرمی ہر بقا ہر فنا ہر بلندی ہر پستی اللہ کی محتاج ہے۔ ہر فرشتہ ہر ملک ہر مقرب ہر انسان ہر جن ہر نبی ہر رسول ہر پیغمبر یہ اللہ کا محتاج ہے۔ طاقتور ہو ضعیف ہو محتاج ہو، شاہ ہو گدا ہو امیر ہو فقیر ہو غنی ہو مرد ہو عورت ہو، یہ اللہ کے محتاج ہیں۔ 2 پاؤں پہ چلے 4 پاؤں پہ چلے 8 پاؤں پہ چلے، 2 پر پہ اڑے 16 پر پہ اڑے 1600 پر اڑے، پانی میں تیرے ہوا میں اڑے زمین پر چلے، پھنکارتا ہو جھپٹتا ہو پلٹتا ہو، یہ سب شکلیں ایک اللہ کی ہیں جس کا نام مصور ہے۔ یہ سب وجود ایک اللہ کے ہیں جس کا نام خالق ہے۔ یہ سب نقل و حرکت ایک اللہ کی ہے جو روح ڈالتا ہے جس کا نام باری ہے۔ یہ سب وجود ایک اللہ نے دیا جس کا نام مبدع ہے۔ کچھ نہیں تھا بنا دیا، کچھ نہیں تھا شکلیں بنائی، کچھ نہیں تھا روح ڈالی، کچھ نہیں تھا ذائقے بھرے، کچھ نہیں تھا صفات بنائی۔ جیسے میرے اللہ نے کسی چیز میں نفع بھرا، کسی میں نقصان بھرا، کوئی ہمارے نفع کی چیز کوئی ہمارے نقصان کی چیز، کسی سے ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے، کوئی چیز ہمارے نقصان کے لیے ہے۔ میرا اللہ جب چاہتا ہے ان چیزوں کے نفع بدل دے، نقصان کو نفع میں بدلے، نفع کو نقصان میں بدلے۔ بھڑکتی آگ ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہ کہہ سکی، تیز دھار چھری فرعون نے پکڑی، اللہ نے نہیں چلنے دی، وہ نہیں چلی، موسیٰ کی گردن پہ نہیں چل سکی، وہی تیز دھار چھری خلیل اللہ نے پکڑی۔ چلو فرعون تو دشمن تھا، خلیل اللہ تو یار تھا خلیل تھا۔ چھری خلیل کے ہاتھ میں ہو، چھری فرعون کے ہاتھ میں ہو، جب اللہ کا ارادہ بدلتا ہے تو خلیل کی چھری بھی کند ہو جاتی ہے اور فرعون کی چھری بھی کند ہو جاتی ہے۔ ارادہ اللہ کا چلتا ہے، تدبیر اللہ کی تمام ہے، طاقت اللہ کی کامل ہے۔ وہ جب چاہے چیزوں کا اثر بدل دے، بادلوں سے آگ برسائی، بادلوں سے پتھر برسائے، آسمان سے پتھر برسائے، بادل پانی برساتا ہے اور بادلوں نے آگ بھی برسائی ہے، بادل پانی برساتا ہے اور وہاں سے پتھر بھی برسے ہیں۔ ہوائیں زندگی کا سامان ہے اور ہوائیں موت کا پیغام بھی بنی ہیں۔ پانی زندگی کا سامان ہے اور پانی موت کا پیغام بھی بنا ہے۔ یہ اللہ جب چاہتا ہے چیزوں کے اثر بدل دیتا ہے، پانی بہتا ہے جڑ کے چلتا ہے۔ ایک لاٹھی پر اللہ تعالیٰ نے پانی کو پھاڑ کر راستے بنائے، اسی لاٹھی کو پتھر پہ مار کے پانی نکالا، اسی لاٹھی کو پانی پہ مار کے پانی کو خشک فرمایا۔ یہ پیچھے اللہ ہے، یہ پیچھے اللہ ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کن ہو جا پھر ہونے لگ جاتا ہے۔ پانی کیا چیز ہے، پتھر کیا چیز ہے، لاٹھی کیا چیز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں طاقت نہیں، یہ طاقت اللہ کی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ ظاہر ہو رہی ہے، اور لاٹھی میں طاقت نہیں، یہ طاقت اللہ کی ہے جو لاٹھی کے ذریعے سے ظاہر ہو رہی ہے۔ وہ سانپ بنی، وہ پانی پہ پڑی تو پانی خشک ہوا، وہ پتھر پہ پڑی تو خشک پتھر سے پانی کے چشمے پھوٹنے لگے۔ یہ اللہ ہے جو چیزوں میں اپنا تصرف کرتا ہے، چیزوں کو وجود دیتا ہے، نفع دیتا ہے، نقصان دیتا ہے۔ وہی اللہ اس نے ایک اور جہان بنایا ہے جو چیزوں کا جہان نہیں، سونے چاندی کا نہیں، تانبے پتھر کا نہیں، لوہے پیتل کا نہیں، زمین آسمان کا نہیں، آگ پانی مٹی ہوا کا نہیں، پیٹرول گیس کا نہیں۔ وہ جہان عمل کا جہان ہے، ایک عمل کا جہان ہے۔ اس عمل کی زمین انسان، اس عمل کی زمین انسان، اس عمل کا آسمان انسان، اس عمل کی کھیتی انسان کا وجود ہے۔ اس عمل وہ عمل انسان ہے، انسان ہے، انسان ہے۔ اس کے اندر ایک جہان ہے، یہ پہاڑوں سے بھرا ہے، ہڈیوں کے ساتھ، یہ پانیوں سے بھرا ہے، مثانے کے پیشاب کے ساتھ، یہ میٹھے چشمے بہاتا ہے آنکھوں سے، یہ کسیلے چشمے بہاتا ہے ناک سے،
یہ کڑوے چشمے سے نکلتے ہیں کان سے، اور گندے پانی کے چشمے نکلتے ہیں اس کے بہانے سے، اور یہ بارش بھی برساتا ہے اپنے مساموں سے پسینہ نکلا، سارا جسم پانی پانی ہو گیا۔ اس میں جنگل ہے سر کے بال، اور اس میں میدان ہے ہاتھوں کی ہتھیلیاں، اس کا آسمان ہے چہرہ، اس کا چاند اور سورج ہے آنکھیں، یہ سب ایک چھوٹے جہان میں بڑا جہان بند ہے۔ کائنات بڑا جہان ہے، انسان چھوٹا جہان ہے، بڑا جہان چیزوں کا ہے، چھوٹا جہان اعمال کا ہے۔ ان میں اچھے عمل بھی ہیں، ان کی تاثیر ہے، برے عمل بھی ہیں، ان کی تاثیر ہے، یا کفر ہے اس کا ایک اثر ہے، زہر کی طرح یہاں ایمان ہے اس کا ایک اثر ہے، شہد کی طرح توحید بھی ہے، شرک بھی ہے، سچائی بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، زنا بھی ہے، پاک دامنی بھی ہے، سچ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، گھنگرو کی چھن چھن بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، پردہ دار عورت بھی ہے، کپڑے اتار کے ناچنے والے بھی ہے، ترازو کو صحیح تولنے والا بھی ہے، اور ڈنڈی مارنے والا بھی ہے۔ یہ سارے نمونے ہیں، خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اندھیروں کا بنانے والا بھی اللہ ہے، اور روشنیوں کا بنانے والا بھی اللہ ہے۔ خیر اور شر کے نظام اللہ نے چلائے ہیں۔ عمل میں اثر ہے، بد عملی میں اثر ہے۔ عمل زہر، عمل تریاق ہے شہد کی طرح، بد عملی زہر ہے سانپ کے کانٹے کی طرح۔ ہر بد عملی کا آخر انجام ہلاکت ہے، اور ہر اچھے عمل کا آخر انجام وہ کامیابی ہے۔ اس اللہ نے بندوں کو آزمانے کے لیے ہم سے مطالبہ کیا کہ میری ایمان کے چلو، یہ شیطان کا راستہ ہے، ادھر بھی جا سکتے ہو۔ فہدیناہ النجدین، دو راہیں تمہیں دکھا دی ہیں، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ ادھر چلو یہ سیدھا راستہ، ادھر چلو یہ الٹا راستہ، ادھر چلو گے فسنیسرہ للیسرا، ادھر چلو گے فسنیسرہ للعسرا۔ اللہ کی طرف چلو گے راہیں آسان ہو جائیں گی، شیطان کی طرف چلو گے راہیں آسان ہو جائیں گی۔ یہ عمل کا ایک جہان ہے جو انسان کے اندر ہے، اس کی آنکھ ایک جہان ہے، زبان ایک جہان ہے، ہاتھ پاؤں دل دماغ پھیپھڑے جگر گردے، یہ سب کچھ ایک کائنات ہے۔ اس پہ کانٹے بونے والے بھی ہیں، اور اس پر پھول اگانے والے بھی ہیں، اس پہ گندی جھاڑیاں اگانے والے بھی ہیں، اور اس پر گلستان کو کی آبیاری کرنے والے بھی ہیں۔ انسان کی دھرتی پر پھول بھی مہکتے ہیں، پھل بھی آتے ہیں، پھول بھی کھلتے ہیں، اور انسانی کی دھرتی پر کانٹے بھی اگتے ہیں، گندی جھاڑیاں بھی اگتی ہیں، خاردار جنگل بھی بنتے ہیں اسی انسان کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں جیسے چیزوں میں تاثیر رکھی ہے، اعمال میں تاثیر رکھی ہے۔ عمل کی تاثیر کیا ہے؟ عملان موجبان، جو شرک کر کے مرے گا جہنم میں جائے گا، جو ایمان کو پانی دیتا مرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ جو ایمان پہ آئے گا، من عمل صالحا، جو عمل بنائے گا، من ذکر او انثى، وہ مرد من ذکر او انثى، وہ مرد ہو یا عورت، وہ مؤمن، پھر ایمان میں ہو، اس کی تاثیر کیا ہے؟ فلنحيينهم حیاتا طیبہ، انہیں مبارک ہو، انہیں تدبر میں بڑی اچھی زندگی ملے گی۔ من اعرض عن ذکری، جو میری یاد سے منہ موڑے گا، اسے بتا دو فإن له معیشتا ضنکا، اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی، پیسہ نہیں گٹائے گا، زندگی ٹائٹ کر دے گا، زندگی اس کے اوپر خود روئے گی، اور وہ زندگی پر روئے گا، اس کا سانس دوری دھار کا خنجر بنائے گا، جو نکلتے ہوئے بھی زخمی کرے گا، اندر جاتے ہوئے بھی زخمی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا کہ مجھ میں ایمان لاؤ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں، کہ مجھ پہ ایمان لاؤ، کہو لا الہ الا اللہ۔ یہ ہم سے مطالبہ ہے کہ یہ مانو کہ زمین آسمان میں صرف ایک وحدہ لا شریک اللہ ہے، باقی سب کی نفی کر دو، سب سے دل ہٹا لو، نظر ہٹا لو، بول ہٹا لو، ہاتھ پھیلاؤ اللہ کے سامنے، اٹھاؤ اللہ کے سامنے، پکارو اللہ کو، مانگو اللہ سے، یقین لاؤ اللہ پر، توکل کرو اللہ پر،
ساتھی بناؤ اللہ کو، وکیل بناؤ اللہ کو، رقیب بناؤ اللہ کو، حفیظ بناؤ اللہ کو، شہید بناؤ اللہ کو، شہید حاضر باش بناؤ اللہ کو، نگہبان بناؤ اللہ کو، محافظ بناؤ اللہ کو، ولی بناؤ اللہ کو، نصیر بناؤ اللہ کو، علیم بناؤ اللہ کو، ساتھی بناؤ اللہ کو، دوست بناؤ اللہ کو، غلامی کرو اللہ کی، بندگی کرو اللہ کی، سر جھکاؤ اللہ کے سامنے، آنسو بہاؤ اللہ کے سامنے، دکھڑے کھولو اللہ کے سامنے، دکھ درد سناؤ اللہ کو، ضرورتیں بتاؤ اللہ کو، حاجت بتاؤ اللہ کو، بیماری بتاؤ اللہ کو، عزت مانگو اللہ سے، مال مانگو اللہ سے، شفا مانگو اللہ سے، مدد مانگو اللہ سے، نصرت مانگو اللہ سے، پکارو تو اللہ کو، چاہو تو اللہ کو، مانگو تو اللہ سے، بولو تو اللہ سے، روکو تو اللہ کے سامنے، ہر وقت وہ تمہارے سامنے ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو ہر وقت سامنے ہو۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو آگے بھی ہو، پیچھے بھی ہو، دائیں بھی ہو، بائیں بھی ہو، اوپر بھی ہو، سامنے بھی ہو، دل کی دھڑکن میں ہو، سانس کی تاروں میں ہو، آنکھوں کے نور میں ہو، کان کی سماعت میں ہو، ہاتھ کی حرکت میں ہو، پاؤں کی چال میں ہو، اندر کی صداؤں میں ہو، دماغ کی تاروں میں ہو، دل کی صداؤں میں ہو، سینے کی جہان میں ہو، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ اینما تولوا ثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا مطالبہ ہے۔ جب کہتے اللہ، جب اللہ لا الہ، وہ کسائی کے ہاتھ میں چھری ہوتی ہے نا، تو جب وہ یوں پھیرتا ہے نا، یوں پھیرتا ہے تو بکرا ہو، سانڈ ہو، بھینسا ہو، بیل ہو، بکری ہو، مرغی ہو، اس کی چھری چلی اور اس کی گردن جدا اور وہ بے جان لاش ہے۔ لا لا لا، یہ تلوار ہے جو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو عرش کے اوپر سے چلاتا ہے اور تحت الثری تک ہر چیز کو کاٹ کے پھینک دیتا ہے۔ اللہ لا لا لا، کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں۔ لا لا لا، کوئی کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں، جو ہے وہ اللہ، جو کچھ ہے وہ اللہ کا۔ بنایا تو اللہ نے، بگاڑا تو اللہ نے، اٹھایا تو اللہ نے، گرایا تو اللہ نے۔ لا الہ، اور کوئی نہیں ہے، صرف اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، مجھے بلاؤ میں سنوں گا، میں یا سو گیا ہوں۔ اللہ ہم سے کہتے ہیں یا تو تمہارا رب سو گیا ہو تو چلو اب اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو بلاؤ، یا تمہارے رب نے انکار کر دیا ہو کہ میں نہیں سنتا ہوں پھر مجھے چھوڑ کے کسی اور کو بلاؤ، یا تمہارے رب نے کہہ دیا ہو کہ بس اب میں آج کے بعد میں کسی کے نہیں سنتا، مجھے آرام کی ضرورت ہے، کسی اور کو بلاؤ، یا تمہارے اللہ نے کہہ دیا ہو صرف نیکوں کی سنوں گا نافرمانوں کی نہیں سنوں گا، تو پھر کسی اور کو بلاؤ۔ جب وہ یہ کہتا ہے، جب وہ یہ کہتا ہے، جب وہ یہ کہہ رہا ہے من تقرب الی فلقیتہ من بعید، جو میری طرف آئے گا بندہ یا بندی، نیک یا بد، اچھا یا برا، اچھی یا بری، رابعہ بصری ہو ناچنے والی ہو، سلطانہ ڈاکو ہو، جنید بغدادی ہو، جو میری طرف چل کے آئے گا، جو آ جائے، جو آ جائے۔ اتھے سید قریشی دی گل کوئی نہیں ہے، اتھے حراج راجپوت سعود دی گل کوئی نہیں ہے، جو آ جائے میں کیا کرتا ہوں؟ تلقیتہ من بعید، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ یا تو وہ آندھنا کہ میں نہیں سننی، میں صرف نیکاں نہیں سننی، بھیڑیں نہیں سننی، کوئی نہیں۔ وہ کہتا میں سب کی سنتا ہوں، مجھے بلاؤ تو صحیح، مجھے پکارو تو صحیح۔ وہ کدی مینوں سجدہ ماریا کرو، کدی میرے نال گلتا کیتی کرو، وہ گلتا کرو۔
لا الہ الا اللہ کا مطالبہ ہے، محمد رسول اللہ کلمے کا دوسرا حصہ، ساری زندگیوں سے پیچھے آ جاؤ، پنجابی بنا چھوڑ دو، سندھی بنا چھوڑ دو، پٹھانی بنا چھوڑ دو، بلوچی بنا چھوڑ دو، بروہی بنا چھوڑ دو، غلام محمد بنو، غلام رسول بنو۔ سنو سنو، جنت کے ویزا نہیں لگتا، ویزا بیٹھ جاؤ تو ویزا لاؤ، ویزا لگ گیا جاؤ جی عمرے واسطے چلے جاؤ، ویزا نہیں لگا نہیں جا سکتے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، جنت کا ویزا صرف محمدی پاسپورٹ پہ لگے گا۔ قیامت کے دن کوئی پاسپورٹ نہیں چلے گا، اے شاہ جی این جی، اے سید بادشاہ ہیں، اے مخدوم قریشی صاحب ہیں، اے حراج صاحب، اے راجپوت صاحب، نہیں 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 نہیں۔ قیامت کا ترازو خون کو نہیں تولتا، قیامت کا ترازو رشتوں کو نہیں تولتا، قیامت کا ترازو توحید اور رسالت کو تولتا ہے۔ غلام محمد کتنا بن کے آیا ہے، بلال کوئی سید ہے، کوئی قریشی ہے، کوئی حراج ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی راجپوت ہے، بے قوم، انہیں قوم دا اس تائیں پتہ ہی کوئی نہیں، کیڑی قوم ہے بلال دی، کوئی پتہ نہیں، انہیں دادے دا کی نام ہے، میں نے آج تائیں کسی کتاب اس نہیں لگا، صرف پیو دے نام دا پتہ، دادے دا نام ہی نہیں پتہ کسی نے، ایڈا بے نام تے بے قوم۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ جائے گا۔ اور ابو لہب قریشی بادشاہ، ابو لہب مخدوم بھی ہے، ابو لہب سید بادشاہ بھی ہے، ابو لہب بنو ہاشم بھی ہے، ابو لہب قریشی بھی ہے، ابو لہب چاچا بھی ہے، ہاں ابو لہب خاندان میں ہے، لیکن قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، نہیں 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 نہیں، اس کا سید ہونا، آل ہونا، چاچا ہونا، قریشی ہونا، عرب ہونا، سردار ہونا میرے ترازو میں نہیں تلتا، میرے ترازو میں محمدی غلامی کو تولا جاتا ہے۔ یہ میرے محبوب کا دشمن ہے، اس کے لیے آگ، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی کے لیے آگ، اس کے لیے آگ، آگ کا خوفناک عذاب ہے۔ بلال کو غلام ہونے نے کمزور نہ کیا، ابو لہب کو سید ہونے نے اونچا نہ کیا۔ ایک پاسپورٹ چلے گا، ایک ہے وہ حبیب اللہ، آسمانوں پہ وحدہ لا شریک اللہ ہے، اور زمین پہ ایک اکیلا اس کا حبیب ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کی نسل کو بھی دیکھا اور فرشتوں کو بھی دیکھا، اور جبریل سے لے کر آخری فرشتہ کو دیکھا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان کو دیکھا۔ فرشتوں کو پرے ہی کر دیا، جنات کو دور کر دیا، آدم کی نسل میں چھانٹی کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا، اس میں سے عربوں کو نکالا، پھر عربوں کی چھانٹی شروع کی، پھر اس میں سے مضر ایک عرب سردار ہے، اس کی اولاد کو نکالا، پھر مضر کی چھانٹی شروع کی، پھر مضر میں سے قریش کو نکالا۔ فہر، ہمارے نبی کا ایک دادے کا نام ہے فہر، جو قریشی کہلایا، قریش کو نکالا، فہر کی اولاد، پھر اس کی چھانٹی کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا، اور اس میں سے ہاشم کی اولاد کو نکالا، پھر ہاشم کی اولاد کی چھانٹی کرتا گیا کرتا گیا۔ 10,000 سال کے سفر کے بعد ایک محبوب کو چنا اور کہا اتے اللہ ہے کہ ہیٹ حبیب ہے، ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، ایک ہی ہے۔ اب کسی کو اللہ کی محبت ملے گی تو اس کے طفیل ملے گی، اس کے علاوہ نہیں مل سکتی، اس کے راستے سے ملے گی، راستے سے ملے گی۔ تو کلمے کا دوسرا حصہ ہے، اس کا مطالبہ ہے محمدی بنو، غلام رسول نظر آؤ، صرف داڑھی سے نہیں، صرف پگڑی سے نہیں، تمہارا بول بتائیں تم غلام رسول ہو، تمہارا ترازو بتائیں تم غلام محمد ہو، تمہارا اخلاق بتائے تم غلام محمد ہو، تمہارا لین دین بتائے تم غلام رسول ہو، تمہارا آنکھ اٹھ کے رونا بتائے یہ غلام رسول ہے، نظر کا جھکنا بتائے گا یہ غلام رسول ہے۔ ہمارے ملتان ہے دوست لاس کو ہسپتال میں بیمار ہوا، تیسرے دن نرس کہنے لگی مجھے کلمہ پڑھا دو، مجھے کلمہ پڑھا دو۔
انہوں نے کہا کس لیے؟ کس لیے؟ کہ میری اتنی عمر گزر گئی ہسپتال میں نے کسی نوجوان کو لڑکی کو دیکھ کے نظریں بند کرتے نہیں دیکھا. میں نے زندگی میں پہلا نوجوان دیکھا ہے. جب میں تیرے کمرے میں آتی ہوں تیری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. میں گواہی دیتی ہوں تیرے اندر سواہی ہے. جس کے اندر میں اندھیرے ہوتے ہیں اندر میں آنکھیں بے حیا ہو جاتی ہیں. جن کے اندر میں روشنی ہوتی ہیں اندر آنکھوں میں حیا کا سرما لگ جاتا ہے. انہیں کوئی شکل اجبا نہیں کر سکتے. کفر ننگا ہو کے ناچے, گھنگرو باندھ کے ناچے, پائل باندھ کے ناچے, جس شکل میں آئے گا. ایمان والے کی نظر اوپر نہیں جایا کرتی. جب دل کی شمع بجھتی ہیں پھر آنکھیں بے حیا ہو جاتی ہیں. جب دل ویران ہوتے ہیں آنکھیں بے غیرت ہو جاتی ہیں. پھر سکرین ننگی ہے اور نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں تو دیکھ رہے ہیں. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ دل کی شمع بجھایا ہوا ہے. اگر اس کی دل کی شمع روشن ہوتی تو اس کی آنکھ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں اٹھا سکتی تھی. ہاں میرے بھائیوں, سارا وجود بتاتا ہے یہ غلام رسول ہے. یہ کرسی پہ بیٹھا ہو پتہ چلتا ہے غلام رسول ہے. یہ اقتدار میں بیٹھا ہو پتہ چلتا ہے یہ غلام رسول ہے. یہ ہواؤں میں اڑے, یہ جہاز میں بیٹھے, یہ گدھے پہ چڑھے, یہ گاڑی پہ سوار ہو, یہ ریڑھی پہ دکھ سودا بیچتا ہو یا ٹیکسٹائل مل چلاتا ہو, ہر ادا بتاتی ہے غلام رسول ہے, غلام محمد ہے. ہاں سوکھی سنت نہیں سرما پا لیا تو سجے ہاتھ نال کھا لیا. اللہ دے نبی دی سنت ہے, میرے نبی دی سنت معاف کرنا بھی ہے, نظر ہٹھا کرنا بھی ہے. میرے نبی دی سنت صحیح تولنا بھی ہے, سچ بولنا بھی ہے, درگزر کرنا بھی ہے, جان دے دشمنوں معاف کرنا بھی ہے, جی دے قاتل نو معاف کرنا بھی ہے, چاچے دے قاتل نو معاف کرنا بھی ہے. جھوٹے مقدمے نال ساری عدالتاں بھریاں پیاں. جھوٹے مقدمے کرن والے مسلمان, اگو چلاون والے وکیل مسلمان, وچ پیسہ دیون والے مسلمان. اللہ ستویا کوئی نہیں ہے, جاگنا پہ ہے. ایک دن اس نے کھڑا کرنا ہے, اسا پاؤنا ہے, اس نے کہیں اور نہیں آمنا. وجاء ربک والملک صفا صفا. آج اللہ آ رہا ہے, فرشتے بھی آ رہے ہیں. وجیء یومئذ بجہنم, اور جہنم بھی آ رہی ہے. وزلفت الجنت للمتقین, اور جنت بھی آ رہی ہے. یہ میرے اللہ کا مطالبہ ہے. غلام محمد بنو, چال میں, گفتار میں, رفتار میں, اخلاق میں, تجارت میں, لین دین میں, بول چال میں. ہے ایک صحابی نے گھوڑا خریدا, نوکر خرید کے لایا 300. جریر بن عبداللہ, گھوڑا 300 میں طے ہو گیا. کہا جی حضرت میں نے 300 میں آپ کے لیے خریدا ہے, پیسے دے دیں. جریر کی نظر پڑی, گھوڑا مالک نو آپ نہیں پتا میرا سودا مانگا ہے. اس سے فرمانے لگے تمہیں 400 دے دوں, کا دے دو, کا 500 دے دوں, کا دے دو, کا 600 دے دوں. ان شک پہ گیا, کیوں بھائی کدی لین والا بھی مول بتائیں وہ دیون والا مول بتائیں نا. دکاندار آتا نا جی 50 روپے میٹر ہوتا, نہیں 3 کر. دکاندار بڑھاتا ہے, خریدار گھٹاتا ہے. اتنا کم ہو رہا ہے. خریدار آخ رہا ہے 600 دے دوں, کہ دے دو. 700 دے دوں, وہ ڈر گیا, ہو سکے پتہ نہیں ہے لیندا ہے کہ ہمیں ہاسا کیتی جاندا ہے. آندا جی میں تو 300 تو ہی راضی ہوں. 800 دے دوں, ہو سکے اور مینوں کی چاہیے میری پنجے کیوں. نوکر سے کہا اس کو 800 دے دو, گھوڑا باندھ دو. ہاں غلام محمد دی تجارت ہو رہی بھائی. غلام رسول امام بشیر بازار بھی ہے, اتنے بھی سارے غلام رسول بیٹھے ہوئے, بڑے کاپے, بڑیاں چھریاں. جب وہ آدمی چلا گیا تو وہ نوکر کہنے لگا حضور یہ 500 کڑی خوشی چودھائی نے, میں تو 300 سودا کرتے ہیں. فرمانے لگے اس کا گھوڑا 800 کا تھا, 300 کا نہیں تھا. اگر میں 300 میں لے لیتا تو میں مسلمان سے بددیانتی کرتا, اور میں نے اپنے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے یہ وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گا کسی کو دھوکہ نہ دوں گا.
جب تک زندہ رہوں گا کسی کی بدخائی نہیں کروں گا. یہ بول بچن میں اپنے نبی نو دتو ہے. 500 کی سارا جہان اس سے قربان کیتا جا سکتا ہے. یہ غلام محمد کی تجارت ہے, یہ غلام رسول کی تجارت ہے, یہ غلام مصطفیٰ کی تجارت ہے, یہ غلام نبی کا لین دین ہے. یہ غلامی ہے, یہ غلامی ہے. یہ کلمہ توحید ہے. پھر اللہ سے کہتا نماز پڑھو, 5 وقت نماز کے لیے بلاتا ہے. آؤ آؤ آؤ. نماز صرف رمضان فرض نہیں ہوئی بھائی, سارا سال فرض ہوندی ہے, سارا سال فرض ہوندی ہے. صرف رمضان نہیں, سارا سال ہے. اگر کسی کو کوئی چھٹی ملی ہوئی ہے وہ صرف تمہارا رمضان ہی پڑھ لیا کر, باقی تینوں چھٹی ہے. تو کوئی سانو بھی پرچہ بھی کھاؤ بھی سمجھ چھٹی کریے, ساڑی بھی جان تھوڑے نال چھٹ جاوے. تو جو تھوڑے کول پرچہ کو نہیں تو ساڑے کول پرچہ ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. مرتے دم تک تم پہ نماز فرض کر دی گئی ہے. اس امت کی عزت ہے نماز. اس کو 5 نمازیں ملی. اس کی نماز میں رکوع ہے, پہلی قوموں میں رکوع نہیں تھا. اس کی نماز میں تلاوت ہے, پہلی قوموں کی نماز میں تلاوت نہ تھی. اس قوم کی نماز باجماعت ہے, پہلی قوموں کی نماز باجماعت نہ تھی. اس قوم کی نماز پر اذان ہے, پہلی قوموں کو اذان نہ ملی. اس قوم کی نماز اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے, پہلی امتوں کو اللہ اکبر کوئی نہیں ملا تھا. یہ اللہ سے ملاقات ہے, یہ اللہ سے ملاقات ہے. اس لیے میرے اللہ کا فرمان ہے فطوبى لمن تطہر فی بیتہ ثم زارنی. کہہ دو جو گھر سے وضو کر کے مسجد کو جا رہا ہے. پوچھنے والا پوچھے گا کتنے جا رہے ہو, وہ کہے گا نماز پڑھن جا رہے ہیں, نماز پڑھن جا رہے ہیں. پیچھے دیگر دی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں نہیں, یہ کہو کہاں جا رہے ہو. اسے کہو میں اللہ کی ملاقات کو جا رہا ہوں, میں اللہ کی زیارت کو جا رہا ہوں. صرف ملاقات نہیں, زیارت نہیں آمنے سامنے. ہوں تھوڑے میرے درمیان پردہ کوئی نہیں, اندر نائن زیارت. فطوبى لمن تطہر فی بیتہ ثم زارنی. مبارک دے دو جس نے وضو کیا اور گھر سے چلا اور مسجد کو آیا. یہ صرف نماز پڑھنے نہیں آ رہا, میری زیارت کے لیے آ رہا ہے. اس کی میری ملاقات نہیں ہوئی, صرف زیارت بھی ہو گئی ہے. وہ جو ملن گیا سے انہاں کیا آج نہیں کل آگا ہے. ملاقات ہے, زیارت نہیں ہے. یہ زیارت ہے آمنے سامنے. نماز زیارت ہے, ملاقات ہے, دیدار ہے, مناجات ہے, دعا ہے, رونا دھونا ہے. ایک آنکھ کا آنسو زمین پر ٹپکتا ہے, اندر سینے تک زمین کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور سبحان ربی الاعلی کی تسبیح عرش تک میں گونج اٹھتی ہے. اور سبحان ربی العظیم کی تسبیح جب بندہ کہتا ہے اللہ اکبر اور کہتا ہے سبحانک اللہم, یہاں اس نے کہا اللہ اکبر, 7 آسمان کے دروازے کھل گئے, عرش کے دروازے کھل گئے, اللہ سامنے آتا ہے, جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جنت کی حوریں نماز پڑھنے والوں کو دیکھتی ہیں. یہ سارے سال میں 5 وقت فرض ہے, کوئی معافی نہیں ہے, کوئی معافی نہیں ہے. اللہ پہ بشک چھوڑے سی, اس دھوکے سے نکل آؤ. اللہ بڑا غفور و رحیم ہے, آپ پہ بشک چھوڑے سی, اس دھوکے سے نکل آؤ. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. کسی حال میں نماز کا سجدہ معاف نہیں, کسی حال میں معاف نہیں ہے. امام حسین پر موت چھا چکی ہے اور خون کی بارش ہے اور تیروں کی بوچھار ہے اور انسانی درندے اور انسانی بھیڑیے اور انسانی کتے وہ حملہ آور ہو چکے ہیں. اور ادھر دن ڈھلتا ہے اور ادھر ملاقات اللہ کی کا بھی وقت آ چکا ہے. ہونتا چھٹی لگ جاندی, کوئی نہیں کیڑی گل ہے, نہ پڑھی تا کی ہونے تا سر لے جانا ہے, ہونے تا سر لے جانا ہے, نہ پڑھی تا کی ہے.
بڑی بڑی گنجائش ہے امام حسین میں اس ویلے، پر آپ نے زہیر بن القین اپنے ساتھی ہیں، سردار ہیں، سیدھے ہاتھ کا جھنڈا، تین جھنڈے تھے، ایک زہیر کے ہاتھ میں تھا جو سیدھے ہاتھ پر تھے، ایک حبیب کے ہاتھ میں تھا جو الٹے ہاتھ پر تھے، ایک اپنے بھائی کے ہاتھ میں تھا عباس جو درمیان میں تھے۔ تو سیدھے ہاتھ والے سردار زہیر سے فرمایا جاؤ ان سے کہو ہمیں نماز پڑھنے دو، لڑائی روکو۔ تو زہیر تشریف لے گئے اور شمر لعین سے کہا کہ لڑائی روکو، نماز کا وقت ہے۔ وہ کہنے لگا تھوڑی نماز ہوندی کوئی نہیں۔ انہوں نے فرمایا جس گھر کی طفیل نماز ملی ہے انہی کی نہیں ہوتی، رب دی مار ہے۔ واپس آ کر عرض کی حضور نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ملی۔ کہا چلو رب تو معاف نہیں کیتی نا، سب بناؤ، سب بن گئی اور نماز شروع ہو گئی۔ ہن مامو شیر بازار دا تاجر کیویں آکھے ویل کوئی نہیں لتی تے تا نہیں پڑی، ہن زمیندار کیویں آکھے کپاہ دی چنائی سر تے آ گئی آئی تے تا نہیں پڑی، سپرے کرندہ رہ گیا تا نہیں پڑی، اور یہاں تو جان جا رہی ہے اور اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے اور اللہ کا رسول خود استقبال کو آیا ہوا ہے لینے کے لیے۔ ہاں حضرت ام سلمہ نے سوئی ہوئی تھی، خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی ہے۔ کیا ہوا یا رسول اللہ؟ آپ کا رنگ بدلا ہوا تھا، سر میں مٹی تھی، کیا ہوا یا رسول اللہ؟ فرمایا اپنے بیٹے حسین کا قتل دیکھ کے آ رہا ہوں، یہاں تو استقبال کے لیے رسول ہوئے ہیں اور ہن تو چلو نماز دی چھٹی ہو جاندی، چلو بیالے نو کتھوں چھٹی لگ گئی ہے، یہ کیڑی شریعت آئی ہے، کتھوں اسلام آیا ہے؟ بھئی ماہ رمضان ہے جی نماز پڑھنی ہے تے باقی سارا سال چھٹی، جمعہ پڑھنا ہے تو ساری نمازاں دی چھٹی، یہ چھٹی کتھوں لگدی ہے؟ کیڑے رب اے پروانہ دیتا ہے وکھرا کرتے بھئی جی میں تہاڈی مرضی نے کیتی آؤ میں تانوں بشر چھڑنا ہے۔ اور یہاں تو آل رسول بھی ہے، صرف آل رسول نہیں ہے، یہ جگر رسول ہے۔ ٹوٹا ہے دل دا ٹوٹا، نماز نہیں چھوڑی ہے، نماز سے فارغ ہوئے اور موت کو گلے لگا لیا ہے، اثر پڑھنے کی نوبت نہیں آئی، اس سے پہلے ہی اللہ کے دربار میں حاضری ہو گئی ہے۔ تو بھائیو اللہ کے واسطے آنکھیں کھولو، اللہ دا نام دو، اللہ تو بڑا واسطہ میرے کول کوئی نہیں ہے۔ مسجد کی طرف دوڑو دوڑو دوڑو، ہوائیں بڑی خطرناک ہو رہی ہیں، آسمان کے تیور بڑے بگڑے ہوئے نظر آتے ہیں، مسجدوں کو بھر دو، اللہ کے در پہ جھک جاؤ، یہ رب کا مطالبہ ہے۔ کلمے کے بعد بڑا فرض نماز ہے، نماز کے بعد پھر اللہ روزے کا حکم دیتا ہے کہ میرے لیے روٹی چھوڑ دے، میرے لیے پانی چھوڑ دے، میرے لیے بیوی چھوڑ دے۔ اور جب آدمی اللہ کے لیے روٹی بھی چھوڑتا ہے، پانی بھی چھوڑتا ہے، بیوی بھی چھوڑتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے يدعو طعامه لأجلي ولذته لأجلي وشهوته لأجلي۔ دیکھو بھائی دیکھو فرشتو، اس نے روٹی کو چھوڑا میرے کہنے پر، پانی کو چھوڑا میرے کہنے پر، بیوی کے قریب نہیں گیا میرے کہنے پر۔ سنو سنو سنو، ہر نیکی کی جزا جنت اور روزے کی جزا میں خود اللہ ہوں، روزے کے بدلے میں مل جاؤں گا۔ الصوم لے وانا اجزا بہ، روزے کا بدلہ میں، روزہ میرے لیے، روزے کا بدلہ میں ہوں۔ نماز پڑھی یہ جنت لے لو، ایمان لائے یہ جنت لے لو، زکوٰۃ لی یہ جنت لے لو، حج کیا یہ جنت لے لو، تہجد پڑھی یہ لے لو، صدقہ کیا یہ لے لو، تلاوت کی یہ لے لو، معاف کیا یہ لے لو، جہاد کیا یہ لے لو، شہید ہو گئے یہ لے لو، عالم بنے ہو یہ لے لو، پڑھاتے رہے ہو یہ لے لو۔ روزے دار آ گیا، روزے دار آ گیا، روزے دار آ گیا، اللہ فرماتا چھاڑ میں تیرا خود ہاں۔